السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فارن پالیسی آف پاکستان، یعنی ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کے ہم ڈٹرمننٹس کو دیکھیں گے اور ہم اس کے آبجیکٹیوز کو دیکھیں گے کہ وہ کون سے ڈٹرمننٹس ہیں، یعنی وہ کون سے عوامل ہیں جو ہم اپنی فارن پالیسی بناتے ہوئے مائنڈ میں رکھتے ہیں، یعنی پاکستان جو ہے ان کو مائنڈ میں رکھتا ہے۔ اچھا، فارن پالیسی جو ہے وہ کسی بھی ملک کی جب ترتیب دی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، تو کچھ ایسے پرنسپلز اور رولز سیٹ کیے جاتے ہیں جو دیکھے جاتے ہیں، مد نظر رکھے جاتے ہیں جب بھی اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان بھی جب بنا اس کے بعد اس نے اپنے کچھ آبجیکٹیوز سیٹ کیے، کچھ ڈٹرمننٹس اس نے اپنے مائنڈ میں رکھے۔ تو سب سے پہلا جو ڈٹرمننٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے نیشنل سیکیورٹی، یعنی پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے، قومی سلامتی ہے، وہ یا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، اس کو مائنڈ میں رکھا جاتا ہے پاکستان کی فارن پالیسی کو ترتیب دیتے ہوئے۔ یعنی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو ویکنیسز ہیں ہم ان کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، یا ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، یا کیسے جو نقصان ہے، جو ڈیمیج ہے ملک کو وہ منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ تو نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ پہلا ڈٹرمننٹ ہے جو پاکستان کی فارن پالیسی بناتے ہوئے مائنڈ میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نیشنل سیکیورٹی میں کہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سیکیور رکھیں، یعنی اس کی رسپیکٹ کریں، ہماری ساورینٹی کی رسپیکٹ کریں، اور یہ ہم بھی ان رسپانس جو ہے وہ ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو انشور کریں گے، یعنی ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت بھی کریں گے اور ہمارے جو جن کے ساتھ ریلیشن بنائے جا رہے ہیں ان کی سرحدوں کی حفاظت بھی کریں گے، یعنی انکلوڈنگ آر نیبرز۔ تو پہلا جو ڈٹرمننٹ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہے۔ جو دوسرا ڈٹرمننٹ ہے وہ نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان، یعنی پاکستان کا جو قومی مفاد ہے اس کو مائنڈ میں رکھا جاتا ہے جب بھی فارن پالیسی کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو نیشنل انٹرسٹ جو ہے یعنی قومی مفاد جو ہے وہ دیکھ کر فیصلے لیے جاتے ہیں جب بھی ریلیشن قائم کیے جاتے ہیں کسی ملک کے ساتھ۔ پاکستان جو ہے اس نے اپنی انٹرسٹ کے میں ہی یہ فیصلہ لیا تھا کہ اسے موو کرنا چاہیے ٹورڈ ریجنلزم، یعنی کہ جو ریجن کے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے ہیں، یہ ہماری انٹرسٹ میں ہے۔ ریجن میں ہمارے یہاں پہ چائنا ہے، اور ہمارے نارتھ میں جو ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے بالکل ساتھ جو ہے وہ رشیا ہے، تو ان کے ساتھ پاکستان نے بہتر تعلقات قائم کیے ہیں موجودہ دور میں۔ تو پاکستان کی جو کلوزنس ہے ٹورڈ رشیا اینڈ چائنا، یہ پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کو شو کرتا ہے کہ ہمارا مفاد جو ہے وہ چائنا اور رشیا کے قریب ہونے میں ہے۔ اچھا، یہ ایک اہم ڈٹرمننٹ ہے جس کو مد نظر رکھا جاتا ہے جب بھی پاکستان کی فارن پالیسی کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ جو تیسرا فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے وہ فائنینشیل فیکٹر ہے۔ فائنینشیل فیکٹر بھی ایک ڈٹرمننٹ ہے جو مد نظر رکھا جاتا ہے جب بھی ہماری فارن پالیسی بنائی جاتی ہے، یعنی کہ ہم جب بھی کسی ملک کے ساتھ ریلیشن قائم کریں گے تو ہم اپنی فائنانس کو یعنی اکانومی کو مد نظر رکھیں گے۔ ہماری اکانومی کو دیکھا جائے گا کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے یا کیا فائدہ ہوگا، ہمارے معاشی جو فوائد ہیں وہ کیا ہیں اس ملک کے ساتھ ریلیشن قائم کرتے ہوئے۔ مثال کے طور پر 2015 میں جو ہم نے سی پیک جوائن کیا، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، وہ بھی ہم نے اپنے فائنینشیل جو بینیفٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا تھا فیصلہ، تو اس کو جوائن کیا تھا۔ تو فائنینشیل فیکٹر ایک اہم ڈٹرمننٹ ہے فارن پالیسی آف پاکستان میں۔ ایک اور جو نیکسٹ فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے وہ ہماری آئیڈیالوجی ہے، یعنی آئیڈیالوجیکل فیکٹر جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ پاکستان چونکہ ایک اسلامی ملک ہے تو اس نے اپنی فارن پالیسی میں یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے ریلیشن قائم کرنے ہیں۔ اسلامی ممالک جو ہیں آلموسٹ تقریباً 57 جو ہیں اس وقت دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، کم و بیش 58 اسلامی ممالک ہیں۔
تو آئیڈیالوجی بھی ایک اہم ڈٹرمیننٹ ہے جو مد نظر رکھا جاتا ہے فارن پالیسی بناتے ہوئے. اب نیکسٹ جو ہے ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے یونٹی آف اسلامک ورلڈ، یعنی پاکستان جو ہے وہ یہ ایفرٹ کرے گا، یہ کوشش کرے گا کہ جو اسلامک ورلڈ ہے یعنی جو اسلامی دنیا ہے وہ یونائٹڈ رہے. اس کے لیے بہت سارے پلیٹ فارمز بنائے گئے ہیں، جس میں ایک اہم پلیٹ فارم جو ہے وہ OIC ہے، یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن. پاکستان اس پلیٹ فارم پہ ہر ایک ایفرٹ کرتا ہے تاکہ یونائٹ رکھا جائے جتنے بھی اسلامی ممالک اس کے رکن ہیں، اور تمام کے تمام اسلامی ممالک جو ہیں اس کے رکن ہیں. پاکستان اور اسلامی ممالک یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ یونائٹڈ رہیں گے تو اسلامک جو ورلڈ ہے، اسلامی دنیا کے جو مسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. اچھا، پھر جو نیکسٹ آبجیکٹو یا ڈٹرمیننٹ ہے وہ اچھے ریلیشن قائم کرنا ہے ود نیبرز، یعنی پاکستان کے جو نیبرز ہوں گے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں گے. پاکستان کے امیجیٹ نیبرز میں چائنا ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے اور افغانستان اور ایران. یہ 4 ہمارے امیجیٹ نیبر ہیں، یعنی بڑے کلوز ہیں، یعنی ان کے ساتھ ہمارے بارڈر ہیں پاکستان کی. تو پاکستان اس چیز پہ یقین رکھتا ہے کہ اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں. یہ ہماری فارن پالیسی کا ایک اہم پرنسپل ہے، ایک اہم آبجیکٹو ہے، ایک اہم اصول ہے. اچھا، نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آف پیس، یعنی ہم نے امن و امان قائم کرنا ہے دنیا کے اندر. پاکستان اس چیز پہ یقین رکھتا ہے کہ جتنے بھی UN نے بنائے ہوئے ہیں سیٹ اپ، پیس کے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں، پاکستان ان کا حصہ ہوگا. جتنے بھی پیس مشن بھیجے جاتے ہیں دنیا میں، امن و امان کسی بھی ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے جو UNO پیس مشن بھیجتی ہے اس میں پاکستان اپنی ملٹری کے جو دستے ہیں، فوجی دستے ہیں، وہ بھیجتا ہے. تو اس طرح امن و امان قائم کرنے میں بھی پاکستان یقین رکھتا ہے اور UNO کا جو چارٹر ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، پھر ایک اور ہمارا پرنسپل فارن پالیسی کا ہے وہ سپورٹ ٹو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، یعنی جو آزادی ہے وہ ایک اہم چیز ہے کسی بھی ملک کے لیے یا انسان کے لیے. تو پاکستان ان ممالک کی ایفرٹس کو سپورٹ کرتا ہے جو کسی اور دوسرے ملک کی ڈومینیشن سے یا قبضے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی اس رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کو سپورٹ کرتا ہے. پاکستان فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کو سپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی ممالک میں لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کے لیے، تو پاکستان ان کی ان ایفرٹس کو سپورٹ کرتا ہے. پھر پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ پیسفلی کو ایگزسٹ کرے اس دنیا کے اندر. پاکستان نے اپنا ایک رول بنا رکھا ہے کہ جیو اور جینے دو. تو یہ پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہے یہ ایک اور اہم پرنسپل ہے ہماری فارن پالیسی کا. اس کے علاوہ پاکستان جو ہے اس کی ایک اور آبجیکٹو فارن پالیسی کا وہ اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. یعنی پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ بالکل آزاد ہے اور خود مختار ہے. یعنی ہم اپنے فیصلے جو ہیں جتنے بھی انٹرنیشنل لیول پہ فیصلے لیتے ہیں وہ بغیر کسی دباؤ کے لیتے ہیں. یعنی پاکستان انڈیپینڈنٹ اور اٹانومس کنٹری ہے. اچھا، یہ چاند ایک جو فارن پالیسی کے ڈٹرمیننٹس اور آبجیکٹیوز تھے. امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو انجوائے بھی کیا ہوگا اور آپ کے نالج میں بہت کچھ آیا ہوگا.